شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدفتح بن رمسیس بحر حمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے کہ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس آپ علیہ السلام دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے، جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رمسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال و اسباب سمیت وہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اور اس طرح ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک ہی وہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مسالہ لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کے گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں میں، ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئی۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیات نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا، ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارک کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والی کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے
اگر صرف یہ ایک آیات مبارکہ بھی یا اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا۔ 1871 میں مصر کے شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا تو اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہی وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان و عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں خلبی مچ گئی اور اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر سائنسی دان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسی دانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اسی کی ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات طے جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ 1992 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اسی دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدے داروں کا تمام وزراءوں اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرف کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائی جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہے۔ بحیرہ حمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران اس کے گوشت پوش میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تیر کی صورت میں جم گیا اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز
سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے موتیوں کے ساتھ جڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہوں کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات ہوگی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی، تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ کیونکہ یہ ایک سائنس دان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنس دان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات نمبر 90 تا 92 ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان پر قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا، اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے رعب و جلال والا مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسی دانوں نے، میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خود و خال کی تصویر کو تیار کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا، اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا، اور بیماری کمزوری کی وجہ سے وہ چھری کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے باپ اور اس کی ماں کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوری کی وجہ یہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسمیں کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رکھنے والی چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں، ٹی وی چینل پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ دوستو، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق۔ اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ بنا کر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا و پکا عاشق بنائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔